وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک هو الفوز العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ذکر و سلوک میں انسان جب محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اخلاق حمیدہ پیدا فرماتے ہیں اور روحانی بیماریوں کو اس میں سے ختم فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے سالک کے دل میں سب سے پہلے توبہ، پھر انابت کی کیفیت ہوتی ہے، پھر دنیا سے دل کٹتا ہے تو زہد آ جاتا ہے، پھر وہ محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے تو اس میدان میں اور آگے بڑھتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر صبر، شکر، توکل، تفویض یہ سب صفتیں آ جاتی ہیں۔ ان سب کے آخر پہ ایک صفت ہے جس کو رضا کہتے ہیں۔ رضا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک سے ہر حال میں راضی ہو۔ عام آدمی کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے نا کہ جب اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہے تو وہ خوش ہے، اور اگر ذرا کمی کوتاہی ہو گئی تو اس کی طرف سے شکوے شکایت شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، یہ اتنا تھوڑ دلا ہے کہ بس پیسہ ملے تو کہتا ہے کہ بڑی اللہ کی میرے اوپر مہربانی ہے، اور جب اس کو تنگی آئے تو یہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ یعنی مال دولت کے پیمانے پہ تولتا ہے ہر چیز کو، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ان کا دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ اپنے مالک کے سامنے ہر حال میں راضی ہوتے ہیں۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے اگر کوئی غم ملتا ہے وہ اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اللہ ان کو جس حال میں رکھتا ہے وہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ مقام رضا اس دنیا میں اس کی خوشخبری صحابہ کو مل گئی تھی۔ رب کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں جو انسان کو مل سکے۔ چنانچہ جنتی جنت میں جائیں گے، جنت کی بے حد و حساب نعمتیں ملیں گی۔ اب ان نعمتوں کو انسان جب حاصل کرے گا تو مزے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے کچھ اور چاہیے؟ کہیں گے اللہ ہر چیز موجود ہے، جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے مہمان خانہ ہی ایسا بنایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ تو مہمان نوازی ہے اس پروردگار کی۔ تو اللہ جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور ہم آپ سے کیا مانگیں؟ تو اس وقت رب کریم فرمائیں گے کہ پھر تم مجھ سے راضی ہو؟ جی اللہ، اتنی نعمتیں، ایسی زندگی، ہم بہت راضی ہیں آپ سے۔ جب بندے یہ کہیں گے کہ ہم آپ سے بہت راضی ہیں تو اللہ فرمائیں گے اچھا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں بھی تم سے راضی ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ وہ خوشخبری ہوگی کہ جنتیوں کو اس سے بڑی خوشخبری اور کوئی نہیں مل سکتی۔ اتنی خوشیوں کی انتہا ہوگی نا جنتیوں پہ کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی، آج کے بعد وہ ہم سے ناراض نہیں ہو۔ اس لیے فرمایا قرآن مجید میں
وردوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمت لگا دینی چاہیے تاکہ ہم ایسی کیفیت پا لیں کہ ہم اپنے رب سے ہر وقت راضی، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، جیسے مردہ بدست زندہ، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو جائیں۔ اللہ آپ کے بندے ہیں، آپ سے زیادہ شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ جو ہمارے لیے کرتے ہیں ہم راضی ہیں۔ اس کو مقام رضا کہتے ہیں۔ چنانچہ اہل اللہ کو یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے، یہ مقام مل جاتا ہے۔ رب کریم نے صحابہ کرام کو جو فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو پہلے اللہ نے اپنی رضا کا اظہار فرمایا، اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ تفسیر عرائس البیان میں علامہ بقلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم کا معنی ہے بما کان سبق لهم من اللہ من عنایتہ و توفیقہ، اور ورضوا عنہ بما من علیہم بمتابعتہم لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم حیث وجدہم متحیرین عن ادراک کنہ القدم بعد فنائہم فی، اللہ اکبر۔ ورضوا عنہ بما وجدوا منہ من لذت مشاہدتہ و حلاوت خطابہ، سبحان اللہ۔ تفسیر روح البیان میں علامہ حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم بالطاعہ ورضوا عنہ لنیل الکرامہ والرضوان۔ حقائق التفسیر میں السلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال الجنید الرضا سرور القلب بمر القضاء، قضاء میں اگر کوئی کڑوا حصہ بھی آ جائے انسان اس پہ بھی راضی ہو۔ یہ وہی بات ہے، محمود غزنوی کو کہا تھا لوگوں نے، ہم اتنے عقلمند اور سمجھدار اور اونچے گھرانوں کے لوگ، لیکن جو محبت کی نظر آپ کی ایاز پہ پڑتی ہے وہ ہم پہ نہیں پڑتی، اور یہ تو دیہاتی آدمی ہے، لکھا پڑھا بھی اتنا نہیں ہے۔ تو اس سے پوچھا پھر محمود نے کہ اچھا میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیوں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ اب ایک دن بادشاہ نے ایک پھل منگوایا جو کڑوا تھا، بعض پھل بہت کڑوے ہو جاتے ہیں، اس نے کاشیں بنوائی اور جو اعتراض کرنے والے تھے نا سب کو بلا لیا اور سب کو بلا کے کہا کہ بھئی کھاؤ۔ جس نے منہ میں کو لگائی اس نے تھو تھو کی، او بڑا کڑوا، بڑا کڑوا، بڑا ہی کڑوا ہے۔ سب نے کھانے سے انکار کیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو ایاز مزے سے کھا رہا تھا، تو بادشاہ کو بھی حیرت ہوئی، تو پوچھا بادشاہ نے، ایاز یہ تمہارے حصے کا یہ جو پھل ہے یہ کڑوا نہیں ہے؟ کہ بادشاہ سلامت کڑوا تو بہت ہے، تو پھر اتنا مزے سے کھاتے جا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے یہ بات سوچی کہ جن ہاتھوں سے میں ہمیشہ میٹھی چیزیں لے کے کھاتا رہا، آج کڑوی مل گئی، اس کو لوٹاتے ہوئے مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی، میں کیسے لوٹا دوں؟ میں نے تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ میٹھی چیزیں لے کے کھائی ہیں۔ تو ہم اپنے رب کے بارے میں یہی سوچیں کہ کتنی مرتبہ ہمیں نعمتوں کی مٹھائیاں ملیں، تو اگر کہیں کوئی پریشانی والی کڑوی دوائی بھی مل گئی تو اس میں واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ سے راضی رہنا یہ بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایاز کو یہ نعمت اس لیے ملی تھی کہ اس میں خاص خوبی تھی، دو خوبیاں تھیں اس میں جس وجہ سے وہ اتنا مقرب بن گیا تھا۔ کون کون سی نعمت تھی؟ ایک تو یہ کہ بادشاہ سلامت کی فرما برداری میں وہ سب سے آگے نمبر لے گیا تھا، جو حکم ہوتا تعمیل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک ہیرا منگوایا موٹا سا،
اور ساتھ ایک ہیمر بھی منگوایا، ہتھوڑا بھی، اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں میں تم سب کی آج عقل کا امتحان لوں گا کہ تمہارا آئی کیو لیول کتنا ہے، تو میں دیکھتا ہوں تمہاری ڈیسیژن میکنگ کیسی ہے۔ اس نے ایک کو وہ جو کرسٹل کی چیز تھی وہ پکڑائی، کہتے ہتھوڑے سے اس کو توڑو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ اتنی قیمتی ہتھوڑے سے توڑ دیں، یہ تو ضائع ہو جائے گی۔ اس نے کہا ہاں بہت اچھا۔ اس نے دوسرے کو دی، اس نے بھی مختلف لفظوں میں سیم جواب، تیسرے کو دی، چوتھے کو دی، سب نے بالآخر کہا کہ جی اتنی قیمتی چیز کو تو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایاز کی باری آئی، بادشاہ نے کہا ایاز یہ ہے کرسٹل کی چیز اور یہ ہے ہتھوڑا توڑو۔ اس نے زمین پہ رکھ کے زور سے جو ہتھوڑا مارا تو کرچی کرچی ہو گئی چیز۔ اب سب جو عقل مند تھے نا وہ بغلیں بجانے لگے کہ اب پتہ چلا بادشاہ کو یہ کتنا ان پڑھ گنوار ہے، اس کو چیز کی ویلیو کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بادشاہ بھی تھوڑی دیر سیریس رہا، پھر اس نے کہا ایاز تم نے اتنی قیمتی چیز کو توڑ دیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میرے پاس دو آپشنز تھیں، یا تو آپ نے جو حکم کیا میں اس کو توڑتا، یا پھر میں اس کو نہ توڑتا تو آپ کے حکم کو توڑتا۔ میری نظر میں آپ کا حکم ایسے ہزاروں ہیروں سے زیادہ قیمتی تھا، میں نے حکم کو نہیں توڑا، میں نے ہیرے کو توڑا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو یہ فرمانبرداری ہے جس کی وجہ سے یہ میری نظروں میں اتنی اہمیت اختیار کرے۔ کاش کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہماری بھی یہی کیفیت ہو جائے کہ اللہ ہر چیز کو توڑ بیٹھیں گے، تیرے حکموں کو نہیں توڑیں گے۔ عہد کر لیں، من میں یہ سوچ لیں کہ مالک آج کے بعد نہیں توڑیں گے آپ کے کسی حکم کو، جو مرضی ہو جائے۔ تو ایک تو ایاز میں یہ صفت بہت اچھی تھی، اور ایک صفت اور بھی تھی سبحان اللہ جو اس سے بھی اچھی تھی۔ لوگوں نے بادشاہ کو شکایت لگائی، اور جی وہ جس دیہاتی کو آپ نے اتنا مقرر بنایا ہوا ہے نا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ بندہ بیت المال سے کچھ چوری کرتا ہے۔ بیت المال سے چوری کرتا ہے؟ ان کا ہاں وہ ایک کلوزٹ ہے، اس نے اپنے لیے خاص کی ہوئی ہے، اس کو تالا لگایا ہوا ہے، چابی بھی کسی کو نہیں دیتا، دیکھنے بھی نہیں دیتا۔ اور آبزرویشن یہ ہے کہ جب سب سو رہے ہوتے ہیں یہ اس وقت چھپ کے وہاں جاتا ہے اور لگتا ہے اس کو کھول کے دیکھتا ہے، کچھ رکھتا ہوگا، لیتا ہوگا، لگتا ہے اس کی کلوزٹ تو قیمتی چیزوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا واقعی؟ ان کا ہاں آپ تحقیق کروا لیجئے۔ تو بادشاہ نے اسی وقت ایاز کو بلوا لیا لوگوں کے سامنے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایک رپورٹ ملی ہے کہ تمہاری کوئی کلوزٹ ہے، تالا لگا کے رکھتے ہو، کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتے، خود بھی ایسے وقت جا کے کھولتے ہو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو کچھ تردد ہے کہ تمہارا وہاں کیا کچھ ہے۔ کہاں ہے چابی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ ہے چابی۔ تو بادشاہ نے ایک امیر کو کہا کہ بھئی چابی لے جاؤ اور جو کلوزٹ میں ہو وہ نکلوا کے یہاں لا کے سامنے رکھ دو۔ جب وہ بندہ گیا، اب جو لوگ تھے نا وہ تو بڑے خوش کہ اب پتہ چلے گا اس کا کہ یہ اندر سے کتنا جو ہے نا وہ برا ہے، اور بادشاہ کے کتنا یہ قریب ہوا ہے، آج اس کا پتہ کٹے گا۔ لیکن ایاز بڑے سکون سے آرام سے بیٹھا ہوا تھا، مطمئن تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ امیر گیا اور کلوزٹ میں جا کے دیکھا ایک پرانی جوتی اور پرانے کپڑے، بس یہی رکھے ہوئے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اتنی بے قیمت سی چیزیں یہ اس نے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ چھپ چھپ کے آتا ہے اور دیکھتا ہے اور جاتا ہے۔ خیر وہ ان چیزوں کو لے کے آ گیا اور بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ بادشاہ بھی حیران، یہ چیزیں تو اس قابل ہی نہیں کہ ان کو انسان سنبھال کے رکھے، پرانے کپڑے، پرانا جوتا، بیکار چیزیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا ایاز تم نے کلوزٹ میں یہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں؟ جی بادشاہ سلامت یہ رکھی تھی۔ تم ان کو جا کے دیکھتے تھے تنہائی میں؟ جی میں ان کو جا کے دیکھتا تھا۔ یہ اتنی قیمتی تو نہیں ہے کہ ان کو کسی تالے میں رکھا جاتا؟ ایاز خاموش۔
تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز بتاؤ آخر راز کیا ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں آیا تھا میں نے یہ جوتا پہنا ہوا تھا، یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں دیہاتی سا انسان تھا، جاب کی تلاش میں آیا تھا، پھر آپ کی نظر عنایت ہوئی تو آپ مجھے بڑھاتے گئے، آپ نے مجھے اتنی محبت دے کے قریب کر لیا، میں نے اپنے جوتے اور اس کپڑے کو کلازٹ میں رکھا، روزانہ میں جاتا ہوں اور ان کو دیکھ کے کہتا ہوں ایاز اپنی اوقات نہ بھولنا، ایاز اپنی اوقات نہ بھولنا، تم یہ تھے۔ یہ بادشاہ کی نظر کرم ہے کہ اس نے تمہیں کہاں پہنچایا۔ اللہ اکبر، جتنا وہ دیہاتی سمجھدار تھا، کاش یہ سمجھ ہمیں بھی آ جاتی اور ہم بھی اپنے مالک کو یاد کرتے اور اپنی اوقات کو دیکھتے۔ ہم زندگی میں آئے تھے، کیا تھا ہمارے پاس؟ جب بچپن تھا نہ لباس تھا، نہ مکان تھا، نہ کچھ مال تھا، نہ خزانہ تھا، ننگے بدن آئے تھے، جسم پہ بھی کچھ نہیں تھا، نہ کھانا نہ پینا۔ اللہ نے ہمارے لیے دودھ کی نہریں جاری کی تھی ماں کے سینے میں، اللہ نے ماں کے دل میں محبت ڈالی، بستر کا بھی انتظام، جھولے کا بھی انتظام، گود کا بھی انتظام، بیمار تو دوائی کا بھی انتظام، سوئیں تو بستر کا انتظام، ہر چیز کا انتظام اللہ نے ہمارے، ہم تو بولنا بھی نہیں جانتے تھے، رب کریم نے ہمارے رونے میں اثر پیدا کر دیا۔ تھوڑا سا ایسے رونے کی آواز آتی تھی، ماں بھاگی ہوئی آتی تھی، باپ پوچھتا تھا میرا بیٹا رو کیوں رہا ہے؟ یہ محبتیں کس نے ان کے دل میں ڈالی؟ اللہ نے ڈالی تھی۔ چنانچہ رونے پہ اللہ نے ہمیں پال کے دکھا دیا۔ پھر ہم بڑے ہو گئے، اب اللہ نے ہمیں مکان دیا، دکان دی، بیوی دی، بچے دیے، اب ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، میرے بچے، میرا گھر، میری بیوی، میں تو ساتھ کچھ نہیں لایا تھا۔ یہ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اللہ نے مکان دیا، اللہ نے لباس دیا، اللہ نے غذا دی، اللہ نے اولاد دی۔ اللہ اولاد نہ دینا چاہے تم بازار سے جا کے خرید سکتے ہو؟ یہ نعمتیں دکانوں پہ ملتی ہیں؟ وقت کے بادشاہ اولاد کی تمنا لے کے دنیا سے طرفتے چلے گئے، وقت کے انبیاء دعائیں مانگتے رہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھیے، زکریا علیہ السلام، بال سفید ہیں، رب انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، بال سفید ہو گئے، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اللہ میں ابھی بھی اپنی دعا کے قبولیت کے بارے میں آپ سے مایوس نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب حب لی من لدنک ولیہ۔ یہ وہ نعمت ہے اللہ نے ہمیں عطا فرما دی، سبحان اللہ۔ تو آج جو ہمارے پاس ہے ہمارا نہیں، پروردگار نے ہمیں دیا ہے، دینے والے کو مت بھولیں۔ لیکن ہم اس مال پیسے کے اندر آ کے بڑے بول رہے ہیں، اور تو مجھے نہیں جانتا، اور تو جانتا نہیں میں کون ہوں۔ یہ تکبر کے بول یہ بندے کو فرعون بناتے ہیں، اور یہ وہی بندہ بولتا ہے جو اوقات کو بھولتا ہے۔ ہم اپنی اوقات کو کبھی نہ بھولیں، کبھی نہ بھولیں۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں ایسے ماں باپ کے ہاتھوں میں پرورش پائی کہ جہاں بس گزارے کا کھانا ملتا تھا، اور آج اللہ نے ان کو لاکھوں پتی بنا دیا، کروڑوں پتی بنا دیا۔ اس عاجز کی اپنی زندگی ماں باپ کے ساتھ جو گزری، انتہائی سادہ زندگی تھی، انتہائی سادہ زندگی۔ پیدل چل کے سکول جاتے تھے اور شام کو پیدل واپس آتے تھے۔ جب 10ویں کلاس میں اچھی پوزیشن لی تو اس وقت بھائی نے کہا کہ اچھا کالج زیادہ دور ہے، تو اس نے مجھے سیکنڈ ہینڈ سائیکل لے کے دیا، اور سیکنڈ ہینڈ سائیکل کو میں روز دھوتا تھا، تیل لگاتا تھا، صاف کرتا تھا۔ اللہ نے نعمت دی ہے، اور اس پہ میں جایا کرتا تھا۔ واہ میرے مولا، پیدل چلنے والے بندے پر آپ کی کیا رحمت ہے۔ ہم اپنی اوقات کو کیوں بھولے؟ اس پروردگار نے نعمتوں کی انتہا کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک سے ہر حال میں راضی رہیں، ہر حال میں راضی رہیں۔ اب آخری بات، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کوہ طور پہ جاؤں گا اور رب کریم سے پوچھ کے پھر تمہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ اللہ میری قوم پوچھتی ہے ہمیں بتاؤ کیسے پتہ چلے اللہ ہم سے راضی ہے؟ رب کریم نے فرمایا قوم کو بتا دو، یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے، تم اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھو، تم مجھ سے راضی ہو میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی نہیں میں بھی تم سے راضی نہیں۔ اب بتائیں اگر ہم لوگوں کے سامنے شکوے کرتے ہیں یہ نہیں یہ نہیں، یہ نہ ملا یہ نہ ملا، تو ہم کہاں اللہ سے راضی ہوئے ہیں؟ تو پھر اللہ ہم سے کیسے راضی ہوں گے؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم کہتے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں، میں ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے رہوں، میں اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور میرے اللہ نے تو مجھے کتنی نعمتوں میں رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم آج یہ عہد کر لیں کہ ہم نے ہر حال میں اللہ سے راضی ہی رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے بدلے اپنی رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔